السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ جو پیچھے پڑھا گیا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، اور آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں قدمت تک پڑھا تھا، جیسے کہ دیکھنے والے ویورز کے علم میں ہے کہ ہم نے تختی نمبر 12 مشق تشدید یعنی ہجہ کے اندر ہم تشدید کی مشق کریں گے۔ ہجہ کے اندر تشدید کی مشق کریں گے۔ اس تختی نمبر 13 کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہجہ کی مشق کریں گے تشدید کے اندر۔ جزاک اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قدمت تک پڑھا تھا، اس ویڈیو میں ہم کذبت سے شروع کریں گے۔ ویڈیو سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا لفظ ہے کذبت۔ اس کا ہم ہجا کریں گے۔ اس کا ہجا کرنا بالکل ہی آسان ہے، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتلا دیتا ہوں۔ سننے والے بچے اور بڑے جو ہمیں روزانہ سنتے ہیں یقیناً انہیں پتہ ہے کہ ہجا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ روزانہ بتلانے کا مقصد اپنے نئے آنے والے ویورز کے لیے ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے۔ تو ہجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے حرف کو پہچاننا ہے۔ یہ ایرو کا نشان دیکھ رہے ہیں، ہم نے حرف کو پہچانا کہ حرف کیا ہے، تو حرف ہمیں معلوم ہوا کہ کاف ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حرف کے اوپر حرکت کون سی ہے، تو ہم نے دیکھا اس حرف کے اوپر حرکت زبر ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد والا حرف کس حالت میں ہے، تو ہم نے اس کے بعد والا حرف دیکھا ذال، ذال پر تشدید ہے، تو اب ہم اس کاف کو ذال سے ملا کر پڑھیں گے۔ کاف ذال زبر کذ، اب یہ بن گیا کذ۔ ہم نے کاف کو ذال سے ملایا تو بن گیا کذ۔ اب ہم ذال کے اوپر جو حرکت ہے وہ زبر ہے، اس کو پڑھیں گے ذال زبر ذا۔ اب دونوں کو ملائیں گے کذ، با تا زبر بت، یہ بن گیا کذبت۔ وقفاً کذبت۔ کتنی آسان طریقے کے ساتھ اور بالکل ہی بڑے ہی آسان طریقے سے ہم نے ہجا کر لیا کذبت کا۔ ابھی آگے جو لفظ ہے وہ ہے زوجت۔ اب زوجت کا ہجا کریں گے اسی طریقے سے۔ پہلے ہم حرف کو پہچانیں گے، ہم نے حرف کو پہچان لیا زا ہے، اس کے بعد والا حرکت واو ہے، واو تشدید ہے۔ اب زا کو ہم واو سے ملائیں گے، زا واو پیش زو، آواز ہمارے پاس، ساؤنڈ ہمارے پاس آیا زو، واو زیر وی۔ اب ہم دونوں آوازوں کو ملائیں گے زو وی۔ دیکھیں کتنا آسان طریقے سے ہم نے پہلے زا کو واو سے ملایا، کیا آواز بنی زو، زا واو پیش زو، واو زیر وی۔ اب یہ کیا بن گیا زو وی۔ جیم تا زبر جت، کیا بن گیا زوجت۔ وقفاً زوجت۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس سجیرت۔ اب اس کا ہجا ہم کریں گے۔ ہم نے پہلے حرف کو پہچان لیا، سین ہے، اس کے بعد والا حرف جیم ہے، جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، یہ آپ تختی نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔
سین جیم پیش سج. اب ہمارے پاس کیا ساؤنڈ آیا؟ سج. اب جیم کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے جیم زیر جی. پہلے سج اور اب جی، دونوں کو ملائیں گے سجی. را تا زبر رت، کیا بن گیا؟ سجیرت. وقفاً سجیرت. اگلا لفظ ہے فجیرت. اب ہم اس کا ہجا کریں گے. فا پہچان لیا، فا کے اوپر پیش ہے، جیم تشدید والا ہے، اس کے نیچے زیر ہے. اب اس فا کو ہم کیا کریں گے؟ جیم سے ملائیں گے. اب ہم اس کو ملاتے ہیں. فا جیم پیش فج، جیم زیر جی، کیا بن گیا؟ فجی. را تا زبر رت، کیا بن گیا؟ فجیرت. اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں گے، جتنے بھی گرین ہے، یہ ایرو کا نشان دیکھ رہے ہیں، را گرین ہے، یہ قاف گرین ہے، یہ را گرین ہے، یہ را گرین ہے، یہ قاف گرین ہے. یہ جتنے بھی گرین حرف اس میں آئے ہوئے ہیں یہ موٹے پڑھے جائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کیا تختی جب یہ ختم ہو جائے گی، جب سپارہ ختم ہو جائے گا پھر بتلاؤں گا. ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان کو صحیح معنوں میں ابھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ابھی نئے پڑھ رہے ہیں. تو اس کا انشاءاللہ تعالی جب قاعدہ مکمل ہو جائے گا پھر بتلایا جائے گا را کیوں موٹا پڑھا جا رہا ہے، کہ قاف موٹے حروف میں سے ہے. یہ انشاءاللہ تعالی جب قاعدہ مکمل ہو جائے گا پھر تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس بات پر ویڈیو بھی بنائی جائے گی. اب ہم صرف ہجا اور تلفظ پر غور کریں گے کہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہو جائیں اور ہجا آپ کا ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ قواعد و ضوابط قاعدے کے اختتام پر بتلائے جائیں گے. جزاک اللہ. سبق کی طرف چلتے ہیں. اگلا ورڈ ہے سیرت. اس کا ہجا بہت ہی آسان ہے. ہم نے سین کو پہچانا، یا تشدید والی ہے، یا کے نیچے زیر ہے، سین پر پیش ہے. سین یا پیش سوئی. اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ساؤنڈ آیا؟ سوئی. اب یا کے نیچے زیر ہے، زیر پڑھیں، یا زیر یی، کیا بن گیا؟ سوئی. را تا زبر رت، ہم کیا بن گیا؟ سیرت. وقفاً سیرت. عین طا پیش عط، کیا آواز بنی؟ عط. طا زیر طی، کیا بن گیا؟ عطی. لام تا زبر لت. اب ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے عطیلت. عطیلت. وقفاً عطیلت. کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کوی. را تا زبر رت، کیا بن گیا؟ کویرت. وقفاً کویرت. اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس تطلیع. تطلیع. اب اس کو ہم ہجا کریں. طا کو تا سے ملائیں گے، تا پر زبر ہے، طا پر بھی زبر ہے اور طا تشدید والی ہے. طا زبر تط، کیا بن گیا؟ تط. طا زبر طا. اب ان دونوں کو ہم ملا کر پڑھیں. تطا. لام زیر لی، یہ بن گیا تطالی. عین پیش عو، یہ بن گیا تطالیع. وقفاً تطالیع. آج کا سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. یہ ورڈ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں،
اس لیے تھوڑا تھوڑا 2 لائن ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ کا ہجا مزید اچھا ہو جائے ہر لحاظ سے، بھلے وہ تشدید والا حرف ہو۔ اب اس میں دیکھیں ہر ورڈز میں تشدید والا حرف دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر تشدید کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تشدید کا ہجا ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے پیچھے ساکن حرف کا بھی ہجا کیا، اس طرح تنوین حرف کا بھی ہجا کیا، اس طرح حرکت والے حرفوں کا بھی ہم نے ہجا کیا۔ یہاں پر ہمیں بھی دیا ہوا ہے تشدید والے حرف، تاکہ قرآن میں جب تشدید والے حرف آئیں اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم فوراً اس کا ہجا کر کے اس کی آواز معلوم کر لیں کہ ہم نے یہ کس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس تختی میں ہم تشدید کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب سننے والے اور کو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔